اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کی ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ منگول جیلوی نے اپنی لائیو سٹریم میں ایک ان نون بندے کا، بلکہ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ اس کا جواب دیتے ہوئے ایک انتہائی گھٹیا اور نازیبا قسم کا بیان دیا، جو سیدھی سرل بات ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر بم رہی ہیں، اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ اس بندے نے اسلام کو ملائن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی اس بیان کے اندر، اور طرح طرح کے ذاتیات، طرح طرح کی بکواسات، لغویات اس نے بکی ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ لیکن ہم ایک خاص پوائنٹ کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک غیر ضروری قرار دینے کی ایک ناکام ترین کوشش کی ہے۔ وہ آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے پھر جواب رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، وہ نان مسلم جن تک اسلام کا تعارف نہیں پہنچا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نہیں ہے، ان کا بس اتنا عقیدہ رکھنا کہ ایک اللہ نے کائنات بنائی ہے، بھلے اس اللہ کو کسی بھی نام سے وہ یاد کرتے ہوں، اس حوالے سے کہ وہ کریٹر ہے یا سپریم بینگ ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، جو بھی، بس یہ مان لینا کہ اجمالاً کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، ان کے لیے بس اتنا عقیدہ کافی ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ڈیفینیٹلی آپ نے منگول جیلوی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ پتہ نہیں کون سا دین پیش کر رہا ہے عوام کے سامنے، جوان طبقے کے سامنے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی نان مسلم کا تعارف نہ بھی ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کچھ نہ جانتا ہو، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ رکھتا ہو، تب بھی وہ جنتی ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو مان لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انتہائی گھٹیا اور جاہلانہ قسم کی اس نے یہ بات کی، اور آگے سے لگا ہوا میرا پوائنٹ ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے، میرا پوائنٹ ہے۔ سامعین کرام یہ قدر، مجھے آپ ایک بات بتائیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کا کوئی تعارف صحیح معنی میں ہو جائے؟ امپاسبل۔ انہی تمام ذوات کی وجہ سے آج اللہ کا مکمل معنی میں صحیح طرح سے تعارف ہوا ہے، اس کی توحید کے، اس کے افعال کے، اس کے معاملات کے، اس کے جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب انہی ذوات نے آ کے دنیا کے سامنے رکھے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے، اللہ نے سورہ نجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اپنی وحی کا ترجمان قرار دیا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا کی شرط لگا کے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کرنے سے ہی کلام الہیہ کی صحیح پاسداری دنیا تک آئی ہے۔ اب رہ گئی یہ مسئلہ کہ کیا نان مسلمز یہ جنت میں جائیں گے؟ تو الحمدللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جائیں گے، لیکن وہ کون سے نان مسلمز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ وہ ہر طرح کا نان مسلم نہیں جا سکتا، چاہے وہ ہزارہا دفعہ اللہ کو مانتا ہو یا جو بھی کرتا ہو۔ وہ کون سے جائیں گے؟ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کے وفادار ہیں۔ ان میں سے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس طرح یہ میرے پاس اس وقت سردار گووردت سنگھ دارا کی یہ کتاب موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سکھ رائٹر کی۔ اسی طرح سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس سوامی لکشمن پرساد کی کتاب عرب کا چاند موجود ہے، اور جسٹ لائک دیٹ سامعین ایک انگلش میں دیپک چوپڑا کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، A Story of God's Messenger and the Revelation That Changed the World، ٹھیک ہے جی، انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل یہ کتاب ہے، دیپک چوپڑا نامی ایک ہندو محقق کی۔ جسٹ لائک دیٹ سامعین گرامی قدر، اب ذرا کرسچنس کے بارے میں بات کر لیں تو یہ مارٹن لنگس کی بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہز لائف بیسڈ آن دا ارلیسٹ سورسز، اور اسی طرح سامعین کرن آرمسٹرانگ کی یہ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم، A Biography of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سامعین گرامی قدر،
اس طرح کے جو نان مسلمز ہیں، اور یہ اکا دکا دکھائے ہیں، میں اگر سارے دکھانے پہ ہوں تو لائبریری بھری پڑی ہے، وہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں۔ الغرض سامعین گرامی قدر، اس طرح کے نان مسلمز کی بات کی جائے تو اس پہ تو ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، ان کا وفادار ہے، ان کے فضائل پہ کتابیں لکھ رہا ہے، ان سے صحیح معنی میں پیار کرتا ہے، ان کی گستاخی نہیں کرتا، وہ چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کا وفادار ہے، وہ چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بشرطے کہ واقعی وفادار ہو اور ان کے دشمنوں سے اعلان برات کرتا ہو، ہم الحمدللہ 100% اسے جنتی مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین، ملکیت ہی ان کی ہے، ملکیت ہی میرے آقا کے بیٹوں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک اور مسئلہ ہے، فروعات کا ایک اور مسئلہ ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر کوئی جنت میں چلا جائے؟ یہ بالکل امپاسبل ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ غیر مسلم محققین کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل اتنی ضخیم کتب لکھتے ہی نہ۔ سب سے بڑی تو بات یہاں پہ ہے۔ اور پھر دوسری بات سامعین گرامی قدر، اس نے جو جہالت کا سب سے بڑا ثبوت دیا ہے کہ یہ میری رائے ہے، یہ میرا اوپینین ہے، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اور بھائی اب کہاں گیا تمہارا وہ نعرہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث، قرآن و سنت، قرآن و سنت؟ اب کہاں گیا وہ پوائنٹ؟ اپنی مرضی آئے تو بڑے بڑے فقہا کی کتب، بڑے بڑے ائمہ دین کی کتب، بڑے بڑے ماہرین اسماء الرجال، بڑے بڑے ماہرین علل حدیث، بڑے بڑے ماہرین سیر و مغازی، بڑے بڑے ماہرین، اتنے بڑے بڑے نام جو اہل سنت میں گزرے ہیں، فقہا، مناظرین، سب کا منٹ سے پہلے کہہ دے گا یہ شے ہی کوئی نہیں۔ تو تمہاری ذاتی بکواس بھی شے ہی کوئی نہیں۔ کل کوئی یہ کہے گا جی غیر مسلمز اگر اتنے ہی پسند ہیں، میں ایسے یہ کہوں گا کہ یہ سارے اچھے ہیں، یہ وہ، تو پھر ہندو ہو جاؤ نا، پھر ہندو ہو جاؤ، اور متعصب قسم کی ہندو ہونا منگول جیرمی، تاکہ کل کو دنیا تم سے آ کے یہ بات سنیں کہ گاؤ موتر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، جامع شریعت شے ہی کوئی نہیں۔ ہاں، تاکہ کل کو یہ بھی بات سننے کو ملے نا، کیونکہ ایک اللہ کو تو پورے دنیا میں تمام مذاہب مانتے ہیں، حتیٰ کہ الحمدللہ ہماری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ایتھسٹ کے خلاف ہماری ویڈیوز آئیں گی، اس میں بھی ہم یہ دکھائیں گے کہ ایتھسٹ ڈھکے چھپے الفاظ میں اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ الحمدللہ وہ مانتے ہیں کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی ہے اور دیگر اور ساری چیزیں، لیکن وہ ایک الگ مرحلہ ہے، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ پھر وحدت عددی کا جو معاملہ ہے، پھر یہ وحدت زمانی کا جو معاملہ ہے، اور بہت سے جو مسائل ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر یہ مطلق مضاف کی جو قید ہے، جو یہاں پر لغوی مسئلہ ہے، وہ بھی ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو تم نے حرکت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جانے، ان کی ذات کا تعارف کیے بغیر بھی جنت میں جا سکتا ہے، اس پر قیامت تک کا ٹائم ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ منگول جیلمی بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ اب میں کہوں گا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیری ذاتی بکواس تے شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ یہ ہیں جی جو کہہ رہے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک میں دنیا کو پہنچانتا ہوں۔ وہ بھائی تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک ضرورت کے تحت، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، غیر ضروری شخصیت ہیں، ضرورت کے تحت ان کا انکار کر دیا، تو پھر کون سا نبی کے قدموں تک پہنچایا تم نے دنیا کو؟ اور پھر سامعین گرامی قدر، اگر تو یہ مسئلہ ہے تو پھر آئیں ذرا، یہ منگول جیلمی صاحب کا ریسرچ پیپر اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 1 12 دسمبر 2016، 12 ربیع الاول سن 1438 ہجری، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، ٹھیک ہے جی، قبروں سے متعلق آخری اہم وصیتیں، اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان میں سے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں یعنی عیسائیوں پر قبور انبیاء کے مسئلے میں۔ کیا کہا؟ اللہ کی لعنت ہو۔ کیوں؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ یہود و نصارہ اللہ کے قائل نہیں ہیں، توحید کو نہیں پریفر کرتے، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ سامعین گرامی قادر، کیا یہود و نصارہ اللہ کو نہیں مانتے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے ماننے میں صحیح تعلیمات موجود نہیں، ہم ان کی اپنی کتابوں سے یہ بات واضح کر چکے ہیں، لیکن وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ ابھی میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جا رہا، جب کرسچنز اور جیوز کے خلاف ویڈیو ہوگی تب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈسکس کریں گے۔
بہرحال کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ تو پھر اپنے ریسرچ پیپر میں یہ کیوں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی ہے؟ چاہے کسی بھی مسئلے میں کی تو ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعنت کرنا اب تمہارے نزدیک ناجائز ٹھہرے گا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں تو پھر میرے آقا نے لعنت کیوں کی؟ اور تم نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی، اس کے باوجود کہہ رہے ہو کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ بھی پہنچا ہو، صرف ایک اللہ کو مان لیں اور بس جی اللہ خیری صلاح چھٹی ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. سامعین گرامی قدر، یہ ہے اس خبیث کی اصلیت. یہ بس وہ کہتے ہیں نا عزت کسی کسی کو راس آتی ہے، یہ انہی میں سے ایک ہیں حضرت جنہیں عزت راس نہیں آتی. اگر زیادہ ویورشپ مل گئی ہے، زیادہ سبسکرائبرز مل گئے ہیں جناب کو، تو پھر آل فال بکواس کرنے پہ آ گیا. خیر، جیسے ہم باقی مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں، اس کو تو کبھی مناظرے کا چیلنج کرنا نہیں، کیونکہ اس کی جاتی ہے مناظرے سے جان. یہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھے گا. تو بہرحال ہم اسے کہیں گے صرف اپنے ریسرچ پیپر کا جواب دے دو، پھر آگے بات چلے گی انشاءاللہ.